ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، نوجوان احباب، رب العالمین کا جس قدر شکر ادا کریں، پروردگار عالم کے دربار میں جتنا بھی شکر کا ذکر کریں کم ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان المبارک کا یہ بابرکت عظیم الشان مہینہ عنایت فرمایا. یہ مہینہ جس کی فضیلتوں اور جس کی برکتوں کا ذکر ہوتا رہتا ہے، لیکن جس بندے کے اندر دل میں ایمان اور تقوی واقعی ہے وہ ان چیزوں کو محسوس بھی کرتا ہے، اس کا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ واقعی اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ ایسے ایام، ایسی راتیں، ایسی گھڑیاں دی ہیں جن میں اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مغفرتیں نازل ہوتی ہیں. یہ وہ محسوس بھی کرتا ہے جس کو حقیقت میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور اپنے دل میں اپنے ایمان کا کچھ احساس ہے. کتنی بڑی اس پاک پروردگار کی رحمت ہے، اور اس کو حقیقت میں اللہ کا خصوصی تحفہ کہا گیا ہے کہ اس نے ہمیں ایک پورا مہینہ دیا ہے، جس کے دن میں روزہ رکھنے کو فرض قرار دیا گیا، روزہ رکھنے کا ہم سب کو حکم دیا گیا. مکلف ہونے کے بعد ہر انسان پر یہ روزہ فرض ہے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے اگر آدمی روزہ نہیں رہتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی پکڑ ہوگی، بہت بڑی پکڑ ہوگی، اس لیے کہ جتنا ثواب ہے اتنا ہی عذاب ہے. اور پھر صرف دن ہی نہیں، رات کو بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری برکتوں سے مالا مال کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے مسجدیں نمازیوں سے بھرنے لگتی ہیں. پہلی مغرب کی نماز ہوتی ہے، اسی سے پہلے عصر کی نماز پڑھی ہم نے شعبان میں، اور رمضان کا چاند ہوا تو رمضان میں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی. دونوں نمازوں میں مسجدوں میں مصلیوں کی تعداد پر غور کر لیجئے. کس چیز نے ہم کو چاند ہوتے ہی مسجد کا دوڑا دیا؟ کون سی چیز تھی، کون سا جذبہ تھا؟ یہ اللہ نے اپنے بندوں کے اندر اس مہینے کے ذریعے پیدا کیا ہے. تراویح کی نماز میں ہم سب دوڑنے لگتے ہیں. 20 رمضان میرے بھائیوں، لمبی تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، چند نصیحتوں کی باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس ماہ مبارک کی عظمتوں اور فضیلتوں کو سمجھیں، اور اس بے دینی کے دور میں، دین سے دوری کے اس عالم میں شاید ہم میں سے کسی کو کوئی نیکی کا کام سمجھ میں آ جائے، اور شاید خود میرے لیے، اپنے لیے بھی نجات کا کوئی ذریعہ بن جائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے. رب العالمین تو پروردگار ارحم الراحمین، تو اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپ لے، اور اس ماہ مبارک میں جو بھی تو نے توفیق دی، ہم نے نیکی کی،
روزہ رکھا، قرآن کی تلاوت کی، نمازیں پڑھی، صدقہ و خیرات کیا، حقوق العباد ادا کیا، جو بھی نیکیاں کی پروردگار ان سب کو تو قبول فرما لے اور ان کے ذریعے ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، 20 رمضان گزر گیا، آج 21ویں شب ہے، یہاں سے تیسرا عشرہ ہم شروع کر رہے ہیں، آخری عشرہ، جس عشرے کی فضیلت پہلے دونوں عشروں سے بہت زیادہ ہے۔ پہلے دونوں عشرے کی بھی فضیلت بہت ہے، یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان کی فضیلت پورے سال کے 11 مہینوں پر سب سے زیادہ ہے۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت پورے سال کے 11 مہینوں میں پر سب سے زیادہ ہے، اور اس رمضان میں ہر عشرے کی اپنی فضیلت ہے۔ آخری عشرے کی فضیلت پچھلے دونوں عشرے سے بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عشرے میں اللہ رب العالمین نے وہ رات منتخب کی ہے جس رات میں اس نے اپنا کلام اس دنیا میں نازل کیا، وہ کلام مجید، وہ قرآن مجید جس کو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا تھا، جس کلام سے مقدس کلام اس سرزمین پر نہیں ہے، جس کلام سے زیادہ نیکی والی باتیں اس سرزمین پر نہیں ہیں، جو اللہ کا کلام ہے، جس کے دین پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس کی شریعت کو ہم مانتے ہیں اور جس رسول سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اس رب العالمین نے اس کلام کو اسی عشرے کی کسی ایک طاق رات میں نازل کیا۔ پہلے اللہ رب العالمین نے اس کلام کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا، بیت العزہ آسمان دنیا پر ایک گھر بنایا، بیت العزہ نام سے، عزت والا گھر، اس میں قرآن کو رکھا گیا۔ یہ کب نازل کیا اللہ نے؟ شب قدر میں۔ جس رات کو اللہ نے لوح محفوظ سے قرآن کو بیت العزہ میں آسمان دنیا پر نازل کیا، وہ شب قدر تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اور پہلی آیت کہاں نازل ہوئی تھی آپ کے اوپر؟ غار حرا کے اندر۔ جو لوگ بھی اپنے نبی سے محبت رکھتے ہیں، صرف جھوٹا دعویٰ نہیں کرتے، جو نبی سے محبت رکھتے ہیں اور نبی کی سیرت انہوں نے پڑھا ہے، نبی کی زندگی کو انہوں نے پڑھا ہے، نبی کے حالات کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، پہلی وحی جو آپ پر نازل کی گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ کہاں؟ غار حرا کے اندر، جب آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے اپنے طریقے پر، جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا۔ کیا طریقہ تھا دین سے آنے سے پہلے، نبی ہونے سے پہلے؟ وہ اللہ جانتا ہے۔ اس جگہ حضرت جبریل امین اللہ کا کلام سب سے پہلی مرتبہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ کون سی رات تھی؟ یہ بھی رات تھی۔ یہ کون سی رات تھی؟ یہ کون سی رات تھی؟ یہ بھی شب قدر ہی تھی، اس سال کی شب قدر ہی تھی، جس کی تحقیق کی ہے سیرت نبوی کے بہت بڑے محقق مولانا سیف الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی قبروں کو کشادہ کرے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ وہ رات بھی جس رات کو منتخب کیا اس دنیا میں قرآن نازل کرنے کے لیے، وہ بھی شب قدر تھی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس رات کے نام سے، لیلۃ القدر کے نام سے، ایک سورہ ہی نازل کر دی۔ سوچئے کتنی بڑی عظمت ہے اس رات کی، اس رات کی کتنی بڑی عظمت ہے جس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا، کہ اس رات کے نام سے ایک سورہ مکمل سورہ قرآن کے اندر نازل کیا، اور خبر دی، ہم لوگوں کو بتلایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اور انسانوں، تمہیں کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر، یہ شب قدر کیا ہے؟ تم کیا جانو اس کی حقیقت کو، اس کے مقام اور مرتبہ، اس کی فضیلت کو تم کیا جانو؟ کیا ہے یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے، شب قدر جسے ہم کہتے ہیں، لیلۃ القدر وہ رات ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، الف شہر 1000 رات، اس کو لوگوں نے جوڑا ہے 81 یا 82، اس سے زیادہ جوڑ لیجئے کتنا سال ہوتا ہے یہ۔ آدمی کی عام طور پر عمر اتنی نہیں ہو پائے گی،
آدمی کی عام طور پر عمر اتنی نہیں ہو پاتی ہے، 80 سال کے اوپر گنیے. ایک رات کی عبادت، اگر اس رات کو آپ نے پا لیا اور اس رات میں عبادت آپ نے کی، اللہ نے اس عبادت کو قبول کر لیا، تو اس ایک رات کی عبادت ساری عمر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. بہتر ہے، برابر نہیں ہے. بہت سے لوگ برابر کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں. خیر من الف شہر، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بہتر ہے، یعنی اس سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا جتنا پوری زندگی آپ کو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور فرشتوں کو بھی اس رات کی فضیلت اللہ نے سمجھائی. فرشتے بھی اس رات کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھتے ہیں، اور اسی لیے فرشتے بھی اس رات میں اللہ کی عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات میں فرشتے جبریل امین کی معیت میں، ان کی سرداری میں، ان کے ساتھ اس دنیا میں نازل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. فرشتے بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں اس رات کی عبادت میں. فرشتے جبریل امین، فرشتوں کے سردار جبریل امین، وہ بھی اس عبادت میں اس رات میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں. اس رات کی اہمیت کے میرے بھائیو سمجھو، جس کو آج ہم نے اپنے ذہنوں سے اجھل کر دیا ہے، جو ہم ضائع کر دیتے ہیں. خیر کہا فرشتے جبریل امین کے ساتھ اس سرزمین پر اترتے ہیں اللہ کے ہر حکم کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات شب قدر جو ہوتی ہے، اس رات میں اللہ رب العالمین فرشتوں کو اگلے سال جو کچھ واقعات ہونے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کا فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے، ان کی خبر دیتا ہے. فیہا یفرق من کل امر حکیم. اللہ نے دوسری جگہ کہا ہے اسی رات کے بارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. دوسرے کہا کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے. کیسی رات؟ فیہا یفرق کل امر حکیم. ایسی رات ہے جس میں اللہ رب العالمین سال بھر کے اپنے احکام، اپنے امور، جو ہونے والا ہے، جو کرنے والا ہے، وہ اس کو فرشتوں کے درمیان بیان کر دیتا ہے، فرشتوں کو بتلا دیتا ہے. اسی لیے فرشتے بھی اس رات میں اللہ کی عبادت کا بہت اہتمام کرتے ہیں. یہ کون سی رات ہے شب قدر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من 10 الاواخر من رمضان. میرے بھائیوں، ہم سب کو اپنے رسول سے محبت ہے. جس مسلک سے بھی ہم تعلق رکھیں، جس سے بھی اپنا رشتہ جوڑیں، جو بھی اپنا ہم نام دیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے ہر مسلمان جو اپنا آپ کو مسلمان کہتا ہے، رسول کا نام آنے پر درود ضرور پڑھے گا. اور یہ درود پڑھنا یہی رسول سے محبت کی نشانی ہے. اگر کوئی آدمی نبی پر درود نہیں بھیجتا، میرے بھائیوں، میرا ایمان ہے کہ اس کو اپنے دین سے کوئی محبت نہیں ہے، اپنے رسول سے اس کو کوئی محبت نہیں ہے. یہی نشانی ہے رسول سے محبت کی کہ کتنا ہم رسول پر درود بھیجتے ہیں. وہ رسول ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ شب قدر جو اللہ نے بتلایا ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا اور جس میں عبادت کا اتنا جو ثواب ہے، یہ رسول بتا رہے ہیں، اور رسول کو اللہ نے بتلایا ہے. اس لیے کہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، رسول کو اللہ نے بتلایا ہے کہ شب قدر کب ہے. یہ بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے. رسول کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے کہ رسول جو کچھ اپنے زبان مبارک سے فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کیا ہوتا ہے، رسول کو بتلایا جاتا ہے، اور رسول اللہ کے بندوں کو بتلاتے ہیں. اس لیے رسول نے بتلایا جب ہمیں اس رات کے بارے میں، تو گویا اللہ کی طرف سے وحی، اللہ کی طرف سے ان کو بتلایا گیا. کیا بتلایا گیا؟ فرمایا کہ شب قدر کی اگر تلاش ہے تمہیں، یہ رات اگر تم تلاش کرنا چاہتے ہو، تو رمضان کے آخری عشرے، رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے جو وتر آتے ہیں، ایک وتر ہیں یعنی 21، 23، 25، 27، 29، کہا کہ ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیارے رسول کہہ رہے ہیں، فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی اگر تمہیں تلاش ہے تو ان 5 راتوں میں سے، آخری عشرے کی ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہوگی، اس میں تلاش کرو. اسی لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں میرے بھائیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعار
اس مہینے میں اور خاص اس آخری عشرے میں آپ کا جو طریقہ تھا کیا بتاتی ہے؟ کہا جب آخری عشرہ آتا تھا رمضان کا، ہر سال جب آخری عشرہ آتا تھا تو ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے اس عشرے میں عبادت کرتے تھے. ہم لوگ اتنے 1-2 گھنٹے کے لیے چند رات میں نہیں. کہا جب آخری عشرہ آتا تھا، میرے بھائیو غور سے سنو اپنے نبی کی سنت. کہا آخری عشرہ آتا تھا تو پورے عشرے میں آپ پوری رات عبادت کرتے تھے، اپنی کمر عبادت کے لیے کس لیتے تھے، اپنے اہل وعیال کو چھوڑ دیتے تھے، مسجد میں آ کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے. مسجد میں گھر چھوڑ کر، اہل وعیال کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے اور اللہ کے لیے مسجد میں الگ ہو کر پوری رات عبادت کرتے تھے. اور اکیلے نہیں، اور دوسرے عشرے کے بارے میں نہیں کہا، اس عشرے کے بارے میں کہا کہ اکیلے ہی نہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی بیوی کو جگاتے تھے اور ان کو بھی عبادت کی تلقین کرتے تھے، ان کو بھی عبادت کے لیے کہتے تھے. میرے بھائیو یہاں ضمناً ایک بات اور کہہ دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا چاہتے ہو تو اس پر غور کرو. آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت ہو ان بیوی، ایسے شوہر اور بیوی پر. غور کیجئے میرے نوجوانوں، اللہ کی رحمت ہو ایسے شوہر اور ایسی بیوی پر، رات کے دوسرے پہر میں شوہر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے. وہ نہیں اٹھتی ہے، اس کے منہ پر پانی مارتا ہے اور کہتا ہے اٹھو، اور دونوں مل کر رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، روتے ہیں، گر گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ اللہ کے آگے عبادت کرتے ہیں. اور ایسے ہی اللہ کی رحمت ہو اس بیوی پر، اس نیک بیوی پر جو رات میں اٹھتی ہے، دوسرے پہر میں اپنا بستر چھوڑتی ہے اور وضو کرتی ہے، تیار ہوتی ہے، اپنے شوہر نامدار کو جگاتی ہے اور کہتی ہے اٹھو، اور اس کو جگاتی ہے، وہ بھی وضو کرتا ہے، وہ بھی وضو کرتا ہے، اور دونوں مل کر اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. چاہے 2 رکعت پڑھیں لیکن اللہ کے لیے دونوں، اللہ کے ہاں دونوں ذاکرین میں لکھ دیے جاتے ہیں. کس میں؟ ذاکرین میں لکھ دیے جاتے ہیں. میرے نوجوانوں یہ صرف بوڑھوں کے لیے نہیں ہے یہ نسخہ، نبی کی دعا ہے ان کے اوپر رحمت نازل ہو ایسے شوہر اور ایسے بیوی پر جو رات میں اٹھ کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اور نماز پڑھتے ہیں، چاہے 2 ہی رکعت پڑھیں، اس 2 رکعت کو نہیں چھوڑتے. اسی لیے صحابہ کرام عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں عبادت کرنے کی تلقین کی تو میں نے نوجوان تھا جب یہ تلقین کی تھی، کہا کہ بوڑھاپے میں کہتے ہیں کہ مجھے نہیں یاد ہے کہ پوری زندگی جب آپ نے تلقین کی، پوری زندگی، آج بوڑھے ہو گئے، کہا کہ پوری زندگی کوئی رات ایسی نہیں معلوم کہ میں نے رات میں اللہ کی عبادت نہ کی ہو، تہجد نہ پڑھا ہو. کہ کون؟ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ صحابہ کرام جن سے اپنی رضامندی کا اللہ نے اس دنیا میں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہم تو گنہگار، سیاہ کار، نہ جانے دن میں کتنا گناہ کرتے ہیں، اس روزے کی حالت میں بھی نہ جانے کتنی دوسروں کو تکلیفیں دیتے ہیں. یہ روزہ جو اس لیے فرض کیا گیا کہ صرف یہ نہیں کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں بلکہ زندگی جینا سیکھیں، یہ سیکھیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ، غریبوں مسکینوں کے ساتھ، اپنے بھائی بندوں کے ساتھ، پریشان حال لوگوں کے ساتھ ہم کیسے زندگی گزاریں. یہ سکھایا گیا روزہ کے ذریعے. روزہ کے ذریعے یہ بتلایا گیا کہ تم تو کھاتے پیتے ہو لیکن جو سڑک پر بیچارہ جس کے رہنے سہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، جو شام میں پیٹ خالی بھوکا پیٹ سوتا ہے، اس کی تکلیف کو تم محسوس کرو. روزہ اس لیے فرض کیا گیا، روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ سکھایا جائے، اور رات کی عبادت اس لیے فرض کی گئی تاکہ دوسروں کے ساتھ، دوسروں کے لیے بھی، اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعائیں کرنے کا طریقہ سیکھو. میرے بھائیوں بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری. عام طور پر ہوتا کیا ہے، کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے، میں جنرل عام بات کہتا ہوں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم تلاش کرتے ہیں کہ کس مسجد میں 3 رات یا 6 رات میں تراویح کا قرآن ختم ہو، جس کو ہم ختم تراویح کہتے ہیں، ختم ہو، اور وہاں ہم 6 دن تراویح پڑھ کر پھر ہماری فرصت ہم جائیں اپنا رات بھر چاہے دکان کریں، چاہے گھومیں، چاہے پھریں، چاہے کھائیں پیئیں، ہمارا کام ختم ہو گیا. عام یہ رسم کی طرح بن گیا ہے تراویح کا معاملہ. پیارے نبی کیا کہتے ہیں وہ غور کرو. آپ نے فرمایا کہ وہ مہینہ آیا ہے، رمضان کے ایک مہینے میں آپ نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا، کہا آج تمہارے لیے وہ مہینہ آیا ہے جس کے دن میں اللہ نے روزہ فرض کیا اور جس کی راتوں میں، یعنی پورے مہینے کی راتوں میں
ہم نے قیام کو سنت تمہارے لیے قرار دیا، نبی سنت قرار دے رہے ہیں، پورے مہینے کی راتوں میں قیام کو نبی نے سنت قرار دیا، لیکن اس سنت کو ہم کیسے پامال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ 6 دن کے یا 3 دن کے قرآن ختم کر لو، تراویح ختم ہو گئی۔ میرے بھائی تراویح نہیں ختم ہوتی ہے، تراویح 300 دن یا 29 دن ہے، تراویح کی کوئی 1 دن یا 3 دن یا 6 دن نہیں ہے، تراویح پورے مہینے ہے۔ چاہے قرآن آپ 1 بار ختم کریں چاہے 10 بار ختم کریں، قرآن کے ختم کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن کے ختم کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ایسے اسلاف گزرے ہیں جو 2-3 دن 1 ہفتہ میں قرآن رمضان میں ختم کرتے تھے اور پورے رمضان پڑھتے تھے۔ غور کیجئے کتنی بار قرآن ختم کرتے رہے ہوں گے۔ اسلاف کرام میں ایسے گزرے ہیں کہ ایک ہفتہ میں 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع کیا ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا جائے، اس لیے 3 دن سے کم میں کوئی قرآن نہیں ختم کرتا تھا۔ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا جائے اس سے آپ نے منع کیا ہے، اس لیے قرآن صرف بڑبڑانے کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو سمجھنے کی کتاب ہے، قرآن تو تلاوت کرنے کی کتاب ہے، اس لیے آپ نے منع کیا کہ 3 دن سے کم میں کوئی قرآن ختم کرے، اور افضل یہ ہے کہ 1 ہفتے میں ختم کرے، افضل یہ ہے کہ 1 ہفتے میں ختم کرے، کم سے کم 1 ہفتے میں ختم کرے۔ تو اسلاف کرام رات بھر نماز پڑھتے تھے، اور حقیقت میں یہ راتیں ایسی ہی ہیں کیونکہ وہ راتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے قریب ہوتا ہے اور بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ کوئی ہے حل من مستغفر فاغفر لہ۔ اللہ رب العالمین اللہ کے بندوں سوچو، اپنے دل پر ذرا ہاتھ تک سوچو، وہ ارحم الراحمین تو ہمیں بخش دینا چاہتا ہے، وہ پروردگار عالم تو ہمارے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے، اس کا تو یہ اعلان ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر، میرے غصے پر غالب ہو چکی ہے، لیکن ہم ہیں نااہل جو اپنے آپ کو اس کی مغفرت کا، اس کی رحمت کا سزاوار نہیں بنا پاتے، اتنی عبادت نہیں کر پاتے کہ اس کو خوش کر لیں، اتنا قرآن نہیں پڑھ پاتے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ کمانے کا ہے، اور جس نے کما لیا ان 20 دنوں میں، حقیقت میں سرخ رو وہی ہے، وہی کامیاب ہے، وہی اللہ کے یہاں پانے والا ہے۔ اور اگر نہیں کمایا، چاہے وہ مرد عورت، اگر نہیں کمایا تو سوچو اس کے لیے ابھی موقع ہے، یہ عشرہ آ گیا ہے جو کمانے کا ہے، جو جہنم سے آزادی کا ہے۔ 1 رات یا 5 رات نہیں، 10 رات میرے بھائیوں، 10 رات سورہ تراویح کے نام پر ہم نے 22، 24، 26، 28 کی راتوں کو تو ہم نے ضائع کر دیا سورہ تراویح کے نام پر۔ بہت ساری مسجدیں ہیں جو عشاء کے بعد تراویح کے نام پر خالی ہو جاتی ہیں، جہاں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ کیا میرے بھائیوں، یہ اللہ کی دین آپ اس کو ٹھکرا رہے ہیں؟ اللہ کی نعمت اس کو آپ ٹھکرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا کہ اتنی بڑی نعمت دی تھی تم کو، جنت پانے کا موقع دیا تھا اور تم نے نہیں کیا، تو کیا جواب دیں گے رب العالمین کو؟ وہ رحم الراحمین جو دینا چاہتا ہے، جنت کے دروازہ کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، جنت کے دروازہ کھول دیتا ہے، جنت کا دروازہ جو روزہ داروں کے لیے ریان وہ کھول دیتا ہے کہ آؤ روزہ رکھو، اس دروازے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور ہم اس موقع کو گنوا رہے ہیں۔ کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین کو؟ یہ پورا عشرہ میرے بھائیوں، یہ پورا آخری عشرہ عبادت کا ہے۔ اپنی غفلت سے ہم بیدار ہوں، اپنی بے دینی سے ہم بیدار ہوں، اللہ کی طرف ہم رجوع کریں، اپنے آپ کو صحیح معنی مسلمان بنائیں، اس عشرے سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، اگر 10 دن ہم نے دکان نہیں لگائی، 10 دن مان لیجئے کہ ہم نے دکان نہیں لگائی، ہم نے اپنی تجارت میں نقصان کر لیا، لیکن اس 10 دن کے ذریعے ہم نے جنت کو حاصل کر لیا، تو یہ گھاٹا میرے بھائیوں نقصان کا گھاٹا نہیں ہے، تجارتا لن تبور ہے۔ یہ وہ تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا والے والا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے، وہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے تجارتا لن تبور، تجارتا لن تبور۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ وہ تجارت ہے جو آپ کو جہنم کے عذاب سے آزاد کرے گی، وہ تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے آپ سے، لیکن اللہ کے اس وعدے پر پہلے ایمان لائیے اور اس وعدے کو پانے کا اپنے آپ کو حقدار بنائیے۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم ان 10 دنوں میں واقعی اللہ کی عبادت کر کے اس کا مستحق اپنے آپ کو بنائیں گے، چاہے مسجد میں اعتکاف کر کے، چاہے مسجد میں اپنے اہل ویال سے اپنے آپ کو الگ کر کے اعتکاف کر کے، اور چاہے بغیر اعتکاف ہی زیادہ سے زیادہ مسجد میں اپنا وقت گزار کر
قرآن کی تلاوت کر کے، اللہ کی تسبیح اور تحلیل بیان کر کے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر، رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر، جو 11 مہینہ گناہوں کی زندگی گزارا ہے، پروردگار عالم سے ان گناہوں سے معافی مانگ کر اور نیکی کی زندگی گزارنے کا عہد کر کے اس کو اپنے آپ سے اپنا رب وہ رب جو ہم سے راضی ہو جائے وہ بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا ہمیں فرما دے۔ رب العالمین بعمل امت ہمیں بنا دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی سچی محبت پیدا کر دے۔ رب العالمین ہمارے اندر اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کر دے۔ رب العالمین قیامت کے دن جب ہم تیرے دربار میں اکٹھا ہوں تو تیرے نبی کے جھنڈے کے نیچے، تیرے نبی کے جھنڈے کے نیچے، تیرے نبی کی معیت میں اکٹھا ہوں، تیرے نبی کا دیدار ہمیں وہاں حاصل ہو، تیرا دیدار ہمیں وہاں حاصل ہو۔ رب العالمین تو جنت کا ہمیں مستحق بنا دے۔ ہمارے اعمال ٹوٹے پھوٹے، رب العالمین گنہگار ہمیں، اپنے گناہوں کا ہمیں اعتراف ہے۔ رب العالمین ہمارے اعمال ٹوٹے پھوٹے بے روح ہے، لیکن رب العالمین تیرا وعدہ ہے کہ مہینہ رحمت کا ہے، یہ مہینہ مغفرت کا ہے، یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ رب العالمین تو اپنی رحم و کرم سے ہمیں ڈھانپ لے، اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپ لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے نوجوانوں کو گناہوں کو معاف کر دے، ہم میں جو بوڑھے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری ماں و بہنوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ رب العالمین ہم سب گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے، ہمیں تو جنت کا مستحق بنا دے۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری سے ان کو شفا کامل عاجل عطا کر۔ رب العالمین جو پریشان حال ہیں، بے روزگار ہیں، رب العالمین ان کی پریشانی کو دور کر دے، ان کو روزگار سے کر دے، جو روزگار سے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا کر، ایسی رزق اور ایسی روزی عطا کر جس کا اندازہ وہ خود نہ لگا سکے۔ رب العالمین تیرا وعدہ ہے کہ ہماری عبادت کرو، ہماری عبادت کرو، پھر اپنی روزی تلاش کرو۔ ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں رب العالمین کہ تیرے بندے بن کر ہم دنیا جئیں گے، جب تک جئیں گے تیرے بندے بن کر رہیں گے، تیری عبادت کرنے والے بن کر رہیں گے۔ رب العالمین ہم کو اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا کر، اور اس عہد کے وسیلے سے رب العالمین اس عہد کے وسیلے سے تو ہماری روزی کشادہ کر دے، ہم کو بیماری سے شفا کامل عطا کر، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، تو ہماری حفاظت فرما، ہر ظالم سے تو ہماری حفاظت فرما۔ رب العالمین ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، ہم کو سنت پر چلنے والا بنا۔ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ۔ جو ایام بچے ہیں، اس ماہ مبارک کے جو ایام بچے ہیں معلوم نہیں اگلا سال رمضان کس کو نصیب ہوگا اور کس کو نصیب نہیں ہوگا۔ رب العالمین اس ماہ مبارک کے بچے ہوئے دنوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے، ان کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت آئے، اس آواز کے بند ہونے کا وقت آئے، تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو، وما علینا الا البلاغ۔